بسم اللہ اولہ و آخرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان میں ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں أَن يَفْقَهُوهُ اس سے کہ وہ اسے سمجھ سکیں وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت قرات ہو اور قرآن مجید جیسا شاندار کلام ہو، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہ لائیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں، یہ انہوں نے اپنے سامنے حق کو دیکھنے کے بعد اس کا انکار کر دیا، لہٰذا اب ہم نے ان کے کانوں میں ایسے بوجھ پیدا کر دیے ہیں کہ اب قرآن مجید کی وہ تلاوت ان کے دلوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب آپ اپنے رب کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ، جب آپ اللہ کی توحید پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سے وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وہ اپنی پیٹھ پھیر کر نفرت سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی توحید کا ذکر انہیں تکلیف دیتا ہے۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ہم خوب جانتے ہیں یہ کس غرض سے آپ کو سنتے ہیں، اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اذ یقول الظالمون جب ظالم لوگ یہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا تم ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پہ جادو کر دیا گیا معاذ اللہ۔ انظر دیکھیے کیف ضربوا لك الامثال کیسے یہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں فضلوا بس یہ بھٹک گئے فلا يستطيعون سبیلا تو اب یہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے وقالوا اور وہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے چورا چورا ہو جائیں گے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ہم ایک نئی تخلیق میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کونوا حجارۃ او حدیدا تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ پھر بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس سے بھی زیادہ بڑی معلوم ہوتی ہو تمہارے دلوں میں، فسیقولون من یعیدنا پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، قل الذی فطرکم اول مرۃ فرمائیے وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ تو وہ انکار میں اپنے سروں کو ہلائیں گے آپ کے سامنے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا اور پوچھیں گے کب ہوگا یہ، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ممکن ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو، یوم یدعوکم جس روز وہ تمہیں پکارے گا فتستجیبون بحمدہ تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کا جواب دو گے وتظنون ان لبثتم الا قلیلا اور یہ خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو، بہت مختصر مدت رہے ہو۔ وَكُلِّ عِبَادِي اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرمائیے یقول التی ہی احسن ایسی بات کہا کریں جو بہت اچھی ہو، خوش کلامی کی نصیحت کی اللہ رب العالمین، اچھا کلام کیا کریں، اچھی گفتگو کیا کریں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے دین سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی، لہٰذا ہماری مجالس میں ہماری چوپالوں میں غیبتوں اور چغلیوں کی بجائے اللہ کے دین کی بات ہونی چاہیے، اللہ کا قرآن پڑھا جانا چاہیے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم بے شک شیطان ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالتا ہے، لہجوں کی تیزی اور یہ چغلی اور غیبت یہ مخاطب کے دل میں ضد اور عداوت پیدا کرتی ہے، لہٰذا اپنے لہجے کو نرم رکھا کریں اور حسن ظن کے ساتھ گفتگو کیا کریں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے تمہیں۔ ان یشاء یرحمکم اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے، او ان یشاء یعذبکم اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔
وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے ان سب کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی علیہم السلام. وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کر دی. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے پکارو انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو. فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے تمہاری تکلیف تمہاری مشکل کو دور کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. ولا تحویلا، اور نہ ہی اس تکلیف کو ٹال سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جنہیں مشرکین پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کی قربت کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں. تم انہیں خدا سمجھنے لگتے ہو، تم انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہو، اور وہ خود اللہ کی قربت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ جس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بستی نہیں ہے مگر ہم اسے قیامت سے پہلے برباد کرنے والے ہیں. او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم اسے عذاب دینے والے ہیں اور بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں یہ بات اللہ نے طے کر دی ہوئی ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا کسی شے نے کہ ہم یہ فرمائشی نشانیاں بھیجیں جو یہ معجزے مانگتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں دکھا دیے جائیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے. اللہ فرمانے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری قدرت میں ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے. الا ان کذب بها الاولون، مگر اب ہم فرمائشی معجزے اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے معجزے مانگے اور وعدہ کیا کہ اگر یہ آ جائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر ایمان نہیں لائے، جھٹلا دیا انہوں نے. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرًا، اور ہم نے سمود کو وہ اونٹنی دی تھی واضح نشانی کے طور پر. فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس سے ظلم کیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم اپنی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر خوف دلانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک آپ کے رب نے تمام لوگوں کو گھیر لیا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بنایا وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا الا فتنۃ للناس، مگر ایک آزمائش تھی لوگوں کے لیے. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے. یہ کون سا درخت ہے؟ زقوم کا درخت، جہنم میں پایا جاتا ہے، جہنم کی بنیادوں سے نکلے گا یہ. اس درخت کے یعنی اس کو خوراک بنایا جائے گا اہل جہنم کے لیے، کانٹوں سے بھرا ہوا، تکلیف دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنمی اس درخت کو کھائیں گے، اس کے پتوں کو کھائیں گے، اس کے اوپر اس قدر کانٹے ہوں گے کہ وہ اس کے پورے جسم کو اندر تک چیر کے رکھ دیں گے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، پھر بھی وہ ڈرانا انہیں نہیں بڑھاتا مگر بڑی سرکشی کے اندر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. یہ واقعہ پورا ہم سورہ اعراف میں الحمدللہ تفصیل سے پڑھا ہے. قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا. قال، اور کہنے لگا ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، اس کو دیکھا ہے تو نے جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی. لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی اولاد پر سوائے چند ایک کے سب پر قابو پا لوں گا. صرف چند لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے پہ ثابت قدمی اختیار کرنے والے ہوں گے، قلیل لوگ ہوں گے. قال اذهب، اللہ نے فرمایا دفاؤ. فمن تبعک منہم،
تو ان میں سے جو بھی کوئی تیری پیروی کرے گا فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک جہنم تم لوگوں کا بدلہ ہے اور پورا پورا بدلہ ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور بہکا لے جن کو ان میں سے تو بہکا سکتا ہے، بِصَوْتِكَ اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اور ان پر اپنے سوار بھی لیا اور اپنے پیادے بھی لیا، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ان کے مال اور اولاد میں حصے دار بن جا۔ یہ شیطان کی پارٹنرشپ کب ہے؟ جب انسان حرام مال کمانے لگے، تو گویا اس نے شیطان کے کہنے پر وہ حرام مال کمایا اور شیطان کو اپنے ساتھ اس میں شریک کر لیا۔ وعدہم اور ان سے جھوٹے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور ان سے شیطان جو وعدہ کرتا ہے وہ صرف دھوکے والا وعدہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے شیطان کو کہا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جو واقعی اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، ان پر اس شیطان کا کوئی زور نہیں ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا کارساز ہونا آپ کے لیے کافی ہے۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ، اب یہ اللہ کے احسانات بیان ہو رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک وہ تم پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ جب بھی تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اس سمندر کے بیچوں بیچ، اس طوفان میں، اس بھنور میں، ان چڑھتی ہوئی لہروں میں کون ہے تمہارے بتوں میں سے جو تمہاری مدد کرنے آئے گا؟ کون ہے غیر اللہ میں سے جو تمہیں اس طوفان میں سے باہر نکالے گا؟ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لیتا ہے، أَعْرَضْتُمْ تم اس کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہو، تم پھر دوبارہ ان باطل معبودوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور انسان بہت ناشکرا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کے کنارے پہ دھنسا دے، او یرسل علیکم حاصبا یا تم پر کنکریاں برسانے والی آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں لے جائے گا۔ فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ اور پھر تم پر وہ سخت طوفانی ہوا بھی بھیجے گا، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ تو وہ تمہیں غرق کر دے اس وجہ سے کہ تم نے ناشکری کی۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا پھر تم اپنے لیے ہمارے سامنے اس ڈبونے پر کوئی پوچھنے والا نہ پاؤ۔ اللہ تمہیں اس میں غرق کر دے اور اللہ سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اور یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی نسل کو عزت عطا فرمائی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انہیں مختلف سواریوں پر سوار کیا، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے انہیں بہت ساری چیزوں میں فضیلت دی، ان چیزوں میں جن میں ہم نے انہیں پیدا فرمایا تھا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم وہ دن جب ہم بلائیں گے ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ۔ یہ جن لیڈرز کو ہم فالو کرتے ہیں، جن قائدین کے پیچھے ہم جانے دینے کو پھرتے ہیں، جن کی اتباع ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم انہی کی اتباع میں قیامت والے دن تمہیں اٹھائیں گے، وہی اس دن تمہاری قیادت کرنے والے ہوں گے، اور جو ان کا رخ ہوگا وہی تمہارا رخ ہوگا۔ جس سمت میں وہ چلیں گے جنت یا جہنم کی، اسی سمت میں تم ان کے پیچھے چلتے جاؤ گے۔ اپنے لیڈرز سوچ سمجھ کے منتخب کریں اور اپنی قیادت کے اندر تقویٰ ڈھونڈا کریں، یہ ڈھونڈا کریں کہ میں اس کو اپنا قائد چنوں جس کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہو کہ اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے۔ جس کا یہ مقصد نہیں ہے وہ میرا قائد نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ ہمارے سب سے بڑے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تھے کہ اس دین کو غالب کر سکیں. تو اب میرا اس دور میں قائد، میرا لیڈر وہ ہوگا جو اس وقت میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی آواز بلند کرتا ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر چلتا ہوگا. بس اس کے علاوہ کسی قیادت سے میرا کوئی تعلق نہیں. فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینی، پھر وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا بنا ہوا تھا، اندھا بنا ہوا تھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. دنیا میں اندھا یوں تھا کہ اس کے سامنے اللہ کے حکم سنائے جاتے تھے، اللہ کی نشانیاں رکھی جاتی تھیں، اور وہ ایسے بن جاتا تھا جیسے اس نے اگنور کر دیا ہو ان سب چیزوں. اللہ فرمانے ہم قیامت کے دن بھی اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا سیدھے راستے سے. وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس قرآن سے، اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اس سے آپ کو بہکا دیتے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ کسی اور بات کی نسبت ہماری جانب کر دیں اس وحی کے برخلاف. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے. آپ اللہ کے دین میں تھوڑی لچک تو پیدا کریں، آپ ذرا ان کی مرضی کے مطابق کچھ تبدیلیاں تو کریں. ہمارے یہاں بر صغیر میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کو آج تک ہم اپنی نصابی کتابوں میں ہیروز کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے بہرحال انگریز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اللہ معاف فرمائے. کیا تفسیروں میں اور کیا قرآن کے ترجمے میں انہوں نے تحریفیں کی ہیں، اس لیے کہ انگریز خوش ہو جائے، اور پھل مل رہا ہے انہیں. آج تک ان کی بنائی ہوئی یونیورسٹیاں بھی چل رہی ہیں، اور آج تک انگریز ان کو ہیروز مانتا ہے. آج تک ہمارے مسلمان بچوں کو بھی ان کی نصابی کتابوں میں ان لوگوں کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے ان سے بڑا مسلم امت کا مصلح کوئی تھا ہی نہیں. فرمائیں یہ تو آپ کو پھر بڑا گہرا دوست بنا لیں گے. آپ اللہ کی کتاب میں کچھ تبدیلیاں کر کے دکھائیں، آپ کچھ لچک دکھائیں، ذرا آپ اللہ کے حکموں کو ذرا نرم کر لیں. آپ دیکھیں اہل کفر آپ کے ساتھ کیسے محبتیں بڑھاتے ہیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے نا، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ تھوڑا تھوڑا ان کی طرف مائل ہو سکتے تھے. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا اس بات کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بعد والی امت کو پیغام دیا جا رہا ہے. اگر آپ نے اہل کفر کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، ہم آپ کو دگنی سزا دیتے اس دنیا میں بھی، اور دگنی سزا دیں گے اس موت کے بعد بھی. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ کے پاس ہمارے سامنے کوئی مدد کرنے والا باقی نہ رہتا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ قریب تھے کہ آپ کو اس مکہ کی سرزمین سے اٹھا دیں گے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکالیں. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب یہ خود بھی آپ کے پیچھے وہاں ٹھہر نہیں پائیں گے. ان کے لیے بھی جو پھر امن ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا معاملات فرمائے کہ پہلی جنگ کے اندر یعنی بدر کے اندر ہی ان کے 70 بڑے سردار ایسے تھے جن کو جہنم حاصل کر دیا گیا. یہ اب خود بھی امن سے نہیں رہ پائیں گے. وہ لوگ جو اہل ایمان کو زمین پر بسنے نہیں دیتے، اللہ ان سے امن چھین لیا کرتا ہے. سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی دستور ہے ان کے لیے جنہیں ہم آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں بھیج چکے ہیں. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے دستور کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، بہت خوبصورت حصہ ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کا اور پورے قرآن مجید کا بھی. ایک طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے،
آپ کو یہاں سے جانے پر مجبور کریں گے، آپ کے ساتھ ظلم زیادتیاں کریں گے، آپ پر تشدد ہوگا، آپ کے ساتھی شہید کر دیے جائیں گے، اور آپ نے رسپانس کیا دینا ہے؟ آپ کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں۔ اہل کفر کے مقابلے میں اللہ کی مدد آپ کو آئے اور اللہ کی نصرت آپ کو پہنچے، اس کا سب سے بڑا نظریہ نماز ہے۔ سورج کے ڈھلنے سے یہاں مراد ظہر ہے، اور رات کی تاریکی تک نمازیں پڑھتے رہیے، یعنی عشاء کی نماز تک۔ یہ 4 نمازوں کا ذکر آ گیا، اور پھر فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کے وقت قرآن پڑھیں۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی تلقین ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس لیے ہے؟ فرمایا اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، بلا شبہ یہ فجر کا قرآن پڑھنے کا وقت یہ حضوری کا وقت ہوا کرتا ہے، یہ گواہیوں کا وقت ہے، یہ فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہیں، رات والوں نے جانا ہے، دن والوں نے آنا ہے، فجر کے وقت یہ دونوں حاضر ہیں، اور جب آپ فجر کے وقت اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو یہ دونوں آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی ہے، یہ کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ اسلام کو نیست و نابود کرنے کے پلاننگ میں ہیں۔ آپ کیا کریں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھا کریں قرآن کے ساتھ، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب کے درجے میں، ہمارے لیے پسند کیا گیا ہے کہ رات کو اٹھیں اور اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی نیند کو اللہ کے لیے قربان کریں، تہجد کا اہتمام کیا کریں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہجرت کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ عام طور پر محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جانے پر جو مجبور کیا گیا تھا، شاید یہ اس کے آگے آنے والے حالات کو اسلام کے لیے بہت اچھے نہ ہوں، لیکن اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ جو ہجرت ہے نا، یہ اصل میں دین کے غلبے کا نقطہ آغاز ہے، یہاں سے اللہ آپ کی فتح و نصرت کے دروازے کھولیں گے۔ آپ بس اللہ سے دعا کریں، ربی، اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے جہاں داخل فرمائیے سچائی کے ساتھ داخل فرما دیجئے، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے جہاں سے نکالیے سچائی کے ساتھ نکالیے، مکہ سے نکلنا پڑے تو بھی حق گوئی کی پاداش میں، اور مدینہ میں داخل ہوں تو وہاں جا کر بھی اس حق گوئی میں کوئی کمی نہ کر سکوں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے مجھے ایک مددگار قوت بھی عطا فرما دیجئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ ذرا اللہ تعالیٰ کی پلاننگز کا اندازہ فرمائیں۔ یہاں مکہ مکرمہ سے جانے کی بات ہو رہی ہے، ہجرت کی بات ہو رہی ہے، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر وہ لوگ، وہ نوجوان کھڑے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، راستہ بند ہو گیا ہے، محاصرہ کر دیا گیا ہے، سورہ یاسین کی آیات پڑھ کر ان کے درمیان سے نکلنا پڑ رہا ہے تاکہ نظر نہ آئے، اور پھر تاریکی میں مکہ مکرمہ سے باہر جانا پڑ رہا ہے، اور اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ موڑ کر بار بار مکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور بیت اللہ کو اور مکہ کو پکارتے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے اس وادی سے محبت ہے، مجھے بیت اللہ سے محبت ہے، مگر اس کے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ 2 لوگوں کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کی اس تاریکی میں ان کے ساتھ مکہ سے نکلنے والے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ 8 سال کے عرصے میں 10,000 کا لشکر لے کر فاتح کی حیثیت سے اللہ کے دین کو دوبارہ اسی مکہ میں غالب کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی پلاننگ۔ وہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے اللہ سے دعا کریں نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو، اور جہاں داخل ہونا ہو خیر کے ساتھ داخل ہونا ہو، اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹ جانے والا ہی ہے۔ یہ کلمہ اصل میں فتح مکہ کا کلمہ ہے،
اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنا شروع کیا، ایک ایک بت توڑتے جاتے تھے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ جو فتح مکہ پر جس کا مظہر سامنے آنا تھا، اللہ نے ہجرت کے وقت پر اس کی خوشخبری سنا دی تھی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا جب ہم اپنے دین کے غلبے کا فیصلہ فرما لیں۔ آج ہمیں بھی لگتا ہے نا زمینی حقائق ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز بتاتی ہیں اللہ کا دین کا غلبہ دور دور تک ممکن نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس غلبہ دین کی بات کرنے والے، کتنے لوگ ہیں اس کی دعوت دینے والے؟ ایک قلیل تعداد، تھوڑی سی، اور اس کے مقابلے میں لبرلز اور سیکولرز اور اللہ کے دین کے مخالف کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ لگتا ہے نہیں ہے کہ کوئی کامیابی ہو پائے گی، شاید ابھی بہت سال پڑے ہیں، شاید ابھی بہت اشرے پڑے ہیں اس معاملے میں۔ تو بڑی واضح بات ہے، استاد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تب ہوگا جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس غلبہ دین کا وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے، تم اپنا زور پورا لگاتے جاؤ، تم اپنی کوششیں اور استطاعت پوری لگاتے جاؤ۔ جس وقت اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اللہ اپنے دین کو غالب کر کے دکھا دے گا، اور اللہ اپنے دین کے غلبے کے لیے زمینی حقائق کا محتاج نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس دین کے غلبے تک اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس کرنے کا کام کیا ہے؟ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ شفاء اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور یہ ظالموں کو خسارے کے سوا اور کسی شے میں نہیں بڑھاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو غلبہ دین کی کوشش کرنے والے ہوں ان کے پاس دین کی دعوت دینے کا جو ایک سب سے مؤثر ہتھیار ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کی دعوت کو پھیلا کریں۔ اللہ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دیتا ہے، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب بھی ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں، أَعْرَضَ، وہ رخ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، مایوس ہو جاتا ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے، جیسا اللہ نے اس کا سانچہ بنایا ہے، جس طرح کہ اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے۔ ہر شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا، جو ولی ہے وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس سانچے میں اللہ نے اسے پیدا کیا وہ اپنے سانچے کے مطابق کام کرتا جا رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تمہارا رب خوب جاننے والا ہے کہ کون اس سیدھے راستے کی طرف زیادہ ہدایت پائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہود کی طرف سے کچھ سوالات آئے، مشرکین مکہ نے ان سے کہا کہ تم تو اہل کتاب ہو، تم ایسے سوال کرو جن سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر سکیں۔ تو انہوں نے کچھ سوال لکھ کے بھیجے۔ ایک سوال روح سے متعلق تھا، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا۔ دوسرا سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا، یہ انشاءاللہ اگلی سورہ مبارکہ میں آئے گا۔ اور پھر تیسرا سوال ذوالقرنین سے متعلق تھا، وہ سوال کا جواب بھی انشاءاللہ سورہ کہف میں آئے گا۔ یہ پہلا سوال تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمائیے روح میرے رب کے امر میں سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا۔ اب روح کے حوالے سے انسان کتنی ریسرچز کیوں نہ کرتا رہے، کتنی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کرتا رہے، کتنا جاننے کی کوشش کیوں نہ کرے کہ یہ روح کیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بس یہ امر ربی ہے، اس کے علاوہ روح کے بارے میں مزید تفصیل تم جاننے کی کوشش بھی کرو گے تو نہیں مل پائے گی۔ اللہ نے تمہیں روح کے متعلق اس سے زیادہ علم عطا ہی نہیں کیا۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے نا اس کو واپس لے جائیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
बिही अलैना वकीला सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए इस पर हमारे सामने कोई हिमायती नहीं पाएंगे, इल्ला रहमतम मिन रब्बिक, सिवाय अपने रब की रहमत के, इन्न फضलहु कान अलैका कबीरा, बेशक उसका फजल आप पर बहुत बड़ा है। कुल ला इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए अगर ये सारे इंसान और जिन्नात जमा हो जाएं, अला अन यातू बिमिस्ली हादल कुरान, कि इस जैसा कोई और कुरान ले आए, इस कुरान जैसा कलाम खुद बना कर ले आए, ला यातूना बिमिस्ली, वो इस जैसा कोई कलाम नहीं ला सकते, वलो काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, अगर चाहिए एक दूसरे की मदद भी क्यों ना करने लगे, सारे इकट्ठे मिल जाएं और कुरान जैसा एक कलाम बनाने लगे तो नहीं बना सकते। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआन मिन कुल्लि मसलिन, और हमने लोगों के लिए हर तरह की मिसाल बार बार रिपीट करके इस कुरान मजीद में बयान की है। फ़अबा अक्सरुन्नास इल्ला कुफूरा, अक्सर लोगों ने बस इनकार करने को ही कबूल किया है। वक़ालू, और काफिरों ने कहा, लन नुअमिना लका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेंगे, हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबुआ, यहाँ तक कि आप हमारे लिए ज़मीन से एक चश्मा जारी करें। ये फरमाइशें चल रही हैं। औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन, या आपके लिए एक बाग हो खजूरों का और अंगूरों का। हमें पता तो चले आप अल्लाह के नबी हैं, आपके पास कोई दुनिया की मालो दौलत होनी चाहिए, आप तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, लिहाजा आपको तो हम सब में ज्यादा मालदार होना चाहिए, लिहाजा कोई बाग हो आपका खजूरों अंगूरों वाला। फतुफज्जिर अल अनहार खिलालहा तफजीरा, फिर आप उस बाग के बिल्कुल दरमियान में से एक नहर भी निकाल के ले जाए, हमें पता लगे अल्लाह का बहुत फजल है आप पे। और तुस्क़ित अस्समा, या आप आसमान को हम पे गिरा दें, अगर आप ये मौजज़े नहीं दिखा सकते ना, कमा ज़अमत अलैना किसफ़ा, जैसे आप हमसे वादे करते हैं, आप हमें डराते हैं कि अज़ाब आ जाएगा, आप ऐसा करें आसमान को हम पे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दें। औ तअतिय बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला, या एक और काम कर लें, हम आप पे ईमान ले आएंगे, आप अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने लाके खड़ा कर दें। औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन, या आपके लिए एक सोने का घर हो। आप देख रहे हैं आज भी हमारे लिए दुनिया में किसी से इंप्रेस होने के लिए, किसी से मरऊब होने के लिए यही सारी रिक्वायरमेंट्स। कोई झंडे वाली गाड़ी हो, कोई सायरन बजाती हुई, कोई लहराती हुई गाड़ियां उसके आगे पीछे हो, कोई प्रोटोकॉल हो, कोई हटो बच्चों की आवाजें हो, कोई दौलत की नमूदो नुमाइश हो, फिर हम किसी से मुतासिर हो। आपके पास कोई सोने का घर हो, औ तरक़ा फ़िस समा, या आप आसमान पर चढ़कर ऊपर जाएं, वलन नुअमिना लिरुक़ीका, और हम हरगिज़ आपके चढ़ने को नहीं मानेंगे, हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रऊहु, यहाँ तक कि आप हम पर ऐसी किताब नाज़िल करें जिसे हम पढ़ सकें। नहीं, आप आसमान की तरफ जाएं और फिजिकली यहाँ से तो जाते हुए खाली हाथ जाएं, वापस आते हुए कोई किताब अल्लाह की तरफ से लेकर आए, फिर हम मानेंगे ये अल्लाह की किताब है। कुल, इन सब बातों के जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए, सुबहान रब्बी, पाक तो सिर्फ मेरा रब है, हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मगर मैं तो एक इंसान हूं जिसे रसूल बनाया गया है। ये मौजज़े मेरे इख्तियार में नहीं है, इनका फैसला अल्लाह के पास है। वमा मना अन्नास अन युमिनू, और नहीं रोका लोगों को कि वो ईमान ले आते, इज़ जाअहुमुल हुदा, जबकि उनके पास हिदायत आ चुकी थी, इल्ला अन क़ालू, मगर एक बात थी जो उनके ईमान लाने के रास्ते में रुकावट बना करती थी, कि वो कहा करते थे, अब्बासल्लाहु बशर रसूला, अल्लाह ने एक बशर को हमारे पास रसूल बना के भेज दिया। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, लौ काना फिल अर्दि मलाइका, अगर जमीन में फरिश्ते होते ना, यमशूना मुतमइन्नीना, इत्मीनान के साथ चलते फिरते होते, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, हम फिर आसमान से कोई फरिश्ते ही रसूल बना के भेजते। यानी जो लोग जमीन में मौजूद हैं वो बशर हैं, उनकी रहनुमाई के लिए भी अल्लाह ने बशर ही को भेजना था। जब स्टैंडर्ड सेट किया जाता है
تو وہ سٹینڈرڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو فالو کر سکیں، اس کی اتباع کر سکیں۔ اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو لوگوں کے پاس یہ دلیل ہوتی، اس کے پاس تو کوئی سپر پاورز ہیں، یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی جلدی چلا جاتا ہے، یہ تو کھانے پینے سے بھی آزاد ہے، اس کی تو کوئی معاشی ضروریات بھی نہیں ہے۔ ہم تو ان سب مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لہذا ہم اس کی اتباع نہیں کر سکتے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے اللہ کے سوا ہرگز کوئی حمایتی نہیں پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم انہیں قیامت کے روز منہ کے بل اٹھائیں گے۔ اُمْيًا، اندھے ہوں گے، وَبُكْمًا، گونگے ہوں گے، وَسُمًّا، اور بہرے بھی ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا خَبَتْ، جب بھی اس کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، ہم اس کے بھڑکنے کو اور زیادہ کر دیں گے، اور زیادہ بھڑکا دیں گے اس کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو نا کہ دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت شدید گرمی ہونے لگی ہے، تو یاد رکھنا ظہر کے وقت کی شدید گرمی جہنم کے بھڑکنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اپنی نمازوں کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ یہ جو دنیا کی گرمی ہے، یہ جو دوپہر کے وقت ہم شدید گرمی کا رونا روتے ہیں، یہ جہنم کے بھڑکنے کے کچھ اثرات یہاں پہنچتے ہیں۔ تو کبھی سوچ کر دیکھیے اس جہنم کے اندر اس گرمی اور حدت کا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ وقالوا، اور وہ کہتے رہے، اذا کنا عظاما ورفاتا، اگر جب ہم ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے اور پیدا فرما دے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ فابى الظالمون الا کفورا، بس ظالموں نے تو صرف انکار کرنا ہی قبول کیا ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، فرمائیے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر کچھ اختیار رکھتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تب تم خرچ کرنے کے ڈر سے روک روک کے خرچ کرتے۔ وکان الانسان قتورا، انسان بڑا تنگ دل ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے رزق کی تقسیم انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ اگر یہ انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتے، یہ خرچ کرتے وقت اپنا ہاتھ روک لیا کرتے، یہ دوسروں کو اس میں سے کوئی حصہ نہ دیتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، پوچھو بنی اسرائیل سے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو ان سے فرعون نے کہا، إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، موسیٰ میرا گمان ہے آپ پر نہ جادو کر دیا گیا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، فرعون تجھے پتہ لگ گیا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نازل نہیں کیا مجھ پر، مگر یہ نازل ہوئی ہیں اس آسمان و زمین کے رب کی جانب سے، ہم سب کی آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر، اس فرعون کے دربار میں جو بادشاہ بھی تھا اور اپنے آپ کو خدا بھی مانا کرتا تھا، لوگوں کو سجدے کروایا کرتا تھا، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فرعون میرا گمان ہے تیرے بارے میں تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کے قدم زمین سے اکھاڑ دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے اسے بھی
اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض، زمین میں آباد ہو جاؤ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں سمیٹ کر لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور اس قرآن مجید کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. وَبِالْحَقِّ نزل، اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کو ہم نے تقسیم کیا ہے آیات میں، سورتوں میں، مضامین میں. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے لوگوں کے سامنے پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، فرمائیے تم ایمان لاؤ اس پر یا ایمان نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم عطا کیا گیا ہے. اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے. یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اللہ کا کلام ان پہ ایسے اثر انداز ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ، اور یہ پکار اٹھتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارا رب بڑا پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کے رہتا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، یہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدوں میں اللہ کے آگے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن انہیں خشوع و خضوع میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. آیت سجدہ ہے، آخر میں سجدہ فرما لیجئے گا. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. اچھا، مشرکین مکہ اس پہ اعتراض کرتے تھے. اللہ کے لفظ کا تعارف تو انہیں پہلے بھی تھا، خود بھی اللہ کو اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے. لیکن جب سے رحمان کی اصطلاح ان کے سامنے آئی تھی تو کہتے تھے یہ ہستی کون ہے، اس کو ہم نہیں جانتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کو اللہ ہی کہا کریں، رحمان کہہ کے نہ پکارا کریں. اس کا جواب آیا ہے، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنى، تم جس نام سے بھی پکارو سارے خوبصورت نام اللہ ہی کے ہیں. ولا تجہر بصلاتک، اور بلند آواز سے نماز نہ پڑھو. ولا تخافت بها، اور نہ ہی بہت چپکے چپکے پڑھو، یعنی بالکل ایک درمیانی راستہ ہونا چاہیے. وابتغی بین ذلک سبیلا، اور اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر لیا کرو. وقل الحمد للہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تمام شکر اللہ کے لیے ہے. الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اس لیے کہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اپنے رب کی بڑائی کو قائم کریں، تسلیم کروائیں اس کی بڑائی کو، اس کے دین کو نافذ کر کے، اس کی دیوی شریعت کو نافذ کر کے، جیسا کہ اس کی بڑائی تسلیم کرانے کا حق ہے. یہ تکمیل ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور اس کے بعد قرآن مجید کی بہت خوبصورت سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے، سورۃ الکہف. میں چند ابتدائی باتیں آج انشاءاللہ اس کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، اور پھر جو باقی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کل کے پہلے سیشن میں سورہ کہف کی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو سورہ کہف ہے، جیسے ہی آپ اس سورہ مبارکہ کا نام سنتے ہیں فوراً جو اگلا لفظ ذہن میں آتا ہے وہ ہے دجال. اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کی ایک اسپیشیلٹی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھے گا، جو اسے یاد کرے گا، بعض روایات میں پہلی 10 آیات کی بھی بات آئی، اللہ تعالیٰ اسے دجال سے محفوظ فرما لے گا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس لیے ارادہ یہ بنا کہ آج ہم اس کا کچھ حصہ کم از کم پڑھ لیں، اس لیے کہ اب ہم جمعے میں داخل ہو گئے الحمدللہ. اور جمعے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس نے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اضاء له النور ما بین الجمعتین، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور مقرر فرما دیتا ہے جو اسے روشن رکھتا ہے.
تو جمعہ والے دن خاص طور پر سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ جو دجال والا معاملہ ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. یوں تو میں عرض کروں اس پوری سورہ کہف، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ یہ دجال سے بچانے کی ہدایات ہمیں فراہم کرتا ہے. پوری سورہ مبارکہ کو پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ دجال سے حفاظت کے لیے ایک خاص سورہ مبارکہ ہے. لیکن اس کو شروع کرنے سے قبل میں تھوڑی سی بات صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ امت میں ہمیشہ سے اس دجال کے موضوع پر دو انتہائیں پائی گئی ہیں. ایک کیفیت تو یہ ہے جو حدیث میں بھی بہرحال ایک اعتبار سے آئی ہے کہ دجال ایک شخصیت ہے. تو امت کے ایک طبقے نے یہ سمجھا کہ دجال صرف ایک شخصیت ہے اور یہ شخصیت کے طور پر ہی آئے گا، جب تک یہ نہیں آتا تب تک ہم عافیت میں ہیں. ایک دوسری انتہا بھی ہے جو جدید دانشور حضرات ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ دجال کوئی شخص ہے ہی نہیں، بلکہ دجالیت ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. وہ سسٹم ہم پر لاگو کر دیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا، اور بس اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں اعتدال والا منہج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دجال ایک شخصیت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں واضح احادیث سے ملتا ہے کہ وہ دجال شخص ہے. یہاں تک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دجال کو خواب میں دیکھا ہے. اسی طرح ایک بہت معروف روایت ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ایمان لانے کے لیے. انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایک سفر کا حال بیان فرمایا. اور وہ یہ تھا کہ یہ بحری سفر کر رہے تھے، سمندر کے سفر میں تھے، اور وہاں کہتے ہیں کہ طوفان آ گیا. طوفان آیا اور ہمیں مجبوراً ایک قریبی جزیرے پر پناہ لینا پڑی. کہتے ہیں جیسے ہی ہم جزیرے پہ اترے تو ہمیں چند لوگوں نے گھیر لیا جو وہاں کے رہنے والے ہوں گے، اور انہوں نے کہا جلدی چلو، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے. اور پھر وہ ہمیں لے کر اسی جزیرے کے اندر موجود ایک چرچ پر گئے. چرچ، کلیسا. یہ تھوڑے سے آپ چیزوں کو جوڑتے جائیں گے تو انشاءاللہ بات دلچسپ ہو جائے گی. وہ چرچ میں ہمیں لے کر گئے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چرچ کن کی عبادت گاہ ہے؟ عیسائیوں کی. اور عیسائیوں کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ یہ ٹرینٹی کے کانسیپٹ پہ بلیو کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے تثلیث کا عقیدہ مانتے ہیں. یعنی کتنے خدا ہیں ان کے نزدیک؟ 3. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ کی بیوی مریم سلام اللہ علیہا، اور اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ان کے ہاں کا عقیدہ، یہ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اس چرچ کے اندر یہ انہیں لے جایا گیا، اور پھر وہاں پر وہ ایک شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک کرسی پر بٹھایا گیا تھا، اسے زنجیروں سے باندھا گیا تھا اتنی سختی کے ساتھ کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا، اور اس کی حیت بڑی عجیب و غریب تھی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس شخص کو دیکھا تو ہم نے اپنے دلوں میں اس سے خوف محسوس کیا، اور پھر اس نے ہم سے نشانیاں پوچھنی شروع کی. بتاؤ ذرا اس کنویں کا پانی خشک ہوا یا نہیں ہوا؟ بتاؤ ذرا وہ فلاں جنگ شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یعنی اس کو ساری دنیا کے جو حالات تھے ان کا علم تھا. حالانکہ اس وقت کوئی میڈیا چینلز نہیں تھے، کوئی سیٹلائٹس نہیں تھے، لیکن اس دور میں بھی اسے معلوم تھا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. اور پھر اس نے آخری سوال کیا، یہ بتاؤ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں؟ تو یہ کہنے لگے کہ ہاں ہمیں معلوم ہوا ہے ایک صاحب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ شخص یعنی دجال اپنی جگہ سے خوشی سے اچھلا، اس کے باوجود کہ اسے سختی سے باندھا گیا تھا. اور اس کا اس بات پر خوشی سے اچھلنا کیا مطلب رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے آنا یہ اصل میں اس آخری زمانے کے آنے کی پیشن گوئی ہے جس آخری زمانے میں دجال نے ظاہر ہونا ہے. تو بہرحال اس سے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے علماء نے بہت سی باتیں اخذ بھی کی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دجال زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے. یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جہاں پر موجود ہے وہاں سے آپریٹ بھی کر رہا ہے.
کیونکہ اس کے پاس ساری انفارمیشنز بھی آ رہی ہیں, وہ پلاننگز بھی کر رہا ہے. کہاں موجود ہے واللہ اعلم. بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف ایک جزیرہ ایسا ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے, اور جب وہاں کسی نے جانے کی کوشش کی ہے, چاہے اس کے اوپر سے کوئی جہاز اڑ کے گیا ہو یا اس کے قریب سے کوئی بحری جہاز گزرا ہو, سب کے سب آج تک غائب ہوئے ہیں اور وہاں سے مل نہیں سکے. اور وہ جزیرہ ہے برمودا ٹرائی اینگل. اور اس برمودا ٹرائی اینگل کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا بات کہ یہ ٹرائی اینگولر شیپ میں تو ہے, لیکن اس میں یہ جو 3 کا ہندسہ ہے نا, یہ بھی بہت اہم ہے, اس لیے کہ وہ 3 کا ہندسہ اس کے نام میں بھی آتا ہے, اور اس پر وہ چرچ بھی قائم ہے جس چرچ کے اندر سے وہ 3 خداؤں والا تصور باہر ہمارے سامنے آیا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ وہ دجال اس برمودا ٹرائی اینگل میں موجود ہے. یہ تو میں نے بات عرض کر دی کہ یہ شخصیت ہے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دجالیت اپنے طور پر ایک نظام ہے جسے بہرحال طوعاً یا کرہن ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے یہاں کے لیکچر دینا ہو تو یہاں میرے لیکچر دینے کی تیاریاں ہوں گی, یہاں کچھ لائٹس لگا دی جائیں گی, یہاں کیمرے لگا دیے جائیں گے, یہاں مائک رکھ دیے جائیں گے, یہاں سٹیج اور کرسی لگا دی جائے گی. اس کا مطلب ہے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں. دجالیت اصل میں دجال کے آنے کی تیاری کا نام ہے, ایک ایسا نظام قائم کر دینا. اس لیے کہ دجال نے بہت مختصر وقت کے لیے, چند سالوں کے لیے آنا ہے. ان چند سالوں میں وہ اپنا بہترین کام کر سکے اپنے ظاہر ہونے کے بعد, اس کے لیے اس کے ظاہر ہونے سے قبل دنیا کے اندر ایسا نظام برپا کرنا جس میں دجال کو کام کرنا آسان ہو. تو وہ میرا خیال ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دجالیت کا نظام اس وقت ہم پر مسلط ہو چکا. صرف دجال کی شخصیت کے ظاہر ہونے کا وقت قریب ہے, وہ کب ظاہر ہوتا ہے واللہ اعلم. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ دجالیت کا نظام اپنی جگہ پر اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. لہذا اس سورہ مبارکہ کو اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ دجال تو جب ظاہر ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا, لیکن اس سے پہلے اس دجالیت والے نظام میں ہمارے لیے خطرے کہاں کہاں ہیں اور ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کیسے کرنی ہے, اس کی رہنمائی اللہ ہمیں اس سورہ مبارکہ سے عطا فرما دے. تو ہم بسم اللہ پڑھ کے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے. پہلی آیت, پہلا فارمولا. تم دجال سے بچنا چاہتے ہو, دجالیت سے بچنا چاہتے ہو, یہ وہ خطرناک سسٹم ہے جو تمہیں اور تمہارے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گا, ایسے جیسے بڑا شدید زلزلہ آیا ہو. تم پر ایمان پہ استقامت اختیار رکھنا مشکل کر دیا جائے گا. اور جب انسان کسی زلزلے میں گرفتار ہو تو وہ اپنے قریب دیکھتا ہے, جو سب سے مضبوط شے ملتی ہے اس کا سہارا لیتا ہے. اللہ نے پہلی آیت میں فارمولا بتایا, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کتاب, تمام شکر, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کر دی ہے, یہ قرآن مجید نازل کر دیا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس کے اندر کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. دور بدلتے جائیں گے, دجالیت آتی جائے گی, دین کی فکر اور دین کے نظریات مسخ کر دیے جائیں گے, لیکن اگر یہ لوگ سب مل کر بھی نہیں بدل سکیں گے تو اللہ کا قرآن نہیں بدل سکیں گے. تم مضبوط سہارے کے تلاش میں ہو, تم عروۃ الوثقی کی تلاش میں ہو, تو تم ایسا کرو, اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا رب مضبوط کر لو. یہ وہ واحد شے ہے جس میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. جب تمہیں محسوس ہونے لگے کہ دجالیت کا زور ہے, تو یہ قرآن کا ساتھ ہے جو تمہیں اس دجالیت سے بچائے گا. قیماً لینذر باسا شدیدا من لدنہ. یہ بالکل سیدھی کتاب ہے, واضح کتاب ہے, اور یہ خبردار کرتی ہے اس آفت کی وجہ سے طرف, اس اللہ کے عذاب کی طرف متوجہ کرتی ہے. جب انسان دجالیت کے دور میں ہو, دنیا میں سیدھے راستے پر چلنا اس کے لیے مشکل بنا دیا جائے, اسے لگے کہ دنیا میں مجھ پر مشکلات آ رہی ہیں, آفتیں آ رہی ہیں, مصائب آ رہے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے, تو جب وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا تو اسے دنیا کی مشکلیں آخرت کی مشکلوں کے مقابلے میں کمتر محسوس ہوں گی, آسان لگنے لگیں گی.
وہ کہے گا کوئی بات نہیں، جہنم کی گرمی سے دنیا کی گرمی بہتر ہے، جہنم کی مشکل سے دنیا کی مشکل بہتر ہے۔ یہ قرآن اسے اس طرف توجہ دلائے گا، اور صرف جہنم کی جانب نہیں بلکہ فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری دے گا ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ جو اچھے عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان مومنوں کے لیے دنیا میں ان کے نیک اعمال کا صلہ تو دور کی بات ہے، شاید اچھے عمل کرنے پر سزائیں ملنا شروع ہو جائیں۔ دجالیت کے دور میں تو یہی ہے، لہذا جب وہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو انہیں یہ قرآن مجید یقین دلائے گا تمہارا اجر اللہ ضائع نہیں کریں گے، قیامت کے دن جنت کی صورت میں اور اس کی نعمتوں کی صورت میں اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، تاکہ قرآن خبردار کرے ان کو جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اسی ٹرینٹی کے کانسیپٹ کی طرف پھر توجہ دلائی جا رہی ہے، تثلیث کا عقیدہ۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے پاس اس دعوے پر کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی ان کے باپ دادوں کے پاس ہے، کوئی دلیل نہیں چھوڑی اللہ نے شرک کے لیے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہہ رہے مگر صرف جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائے تو آپ اس کے افسوس میں، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہ ہے دجالیت کے دور میں کرنے کا کام، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا اس درد کے ساتھ، اس دکھ کے ساتھ کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف راغب کیوں نہیں ہو رہے، لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے، لوگ کیوں اپنی زندگیوں کا رخ تبدیل نہیں کر رہے۔ یہ فکر ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری معاش کی فکر سے، ہمارے رزق کی فکر سے، ہمارے مسائل کی فکروں سے زیادہ بڑی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ اتنی فکر کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اتنی پریشانی کے لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، بے شک ہم نے اسے جو زمین پر موجود ہے اسے زینت کا سبب بنایا ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون ہے جو عمل کرنے کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اور بے شک ہم اسے چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ ایک وقت آئے گا یہ جو آپ کو زمین لگ رہی ہے اور اس پر بنی ہوئی عمارتیں اور سب کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اصل ہے یہ سب کچھ نظروں کا دھوکہ ہے۔ ایک قیامت کا جھٹکا لگے گا، ہم اس زمین کو برابر کر کے رکھ دیں گے، اس کے اوپر بنا ہوا سب کچھ ہم زمین میں خاک کے نیچے ملا دیں گے، اور اس وقت تمہیں پتہ لگے گا اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، یہ ختم ہو جانے والی تھی، یہ عارضی تھی، یہ دھوکہ تھا، اور وہ دھوکہ ختم ہو گیا، اور اب جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 8 تک آج ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ آیت نمبر 9 سے کل ہم پہلے سیشن میں انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ کل بالکل پہلی آیت سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو بالکل ابتدائی ہم کل اپنے سیشن کی کریں گے اصحاب کہف کے واقعے سے، تو بالکل وقت پہ تشریف لے آئیے، تاکہ انتہائی خوبصورت واقعہ جس میں ہمارے لیے حکمتوں کے بڑے مظاہر موجود ہیں، اس میں سے کوئی شے ہم سے رہ نہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔